بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، جو روزے جزا کا مالک ہے. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کے سامنے اس کی ترجمانی بھی پیش کی. یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ بھی اسے کہتے ہیں، عرف عام میں الحمد شریف کہتے ہیں. سورہ شفا بھی کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر سے شفا حاصل ہوتی ہے. اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں کہ تمام قرآن کے اثر یہی صورت ہے. اسے تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر اللہ سے کس انداز سے مانگا جاتا ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے. اسے سب المثانی بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر 7 آیتوں کی یہ صورت ہے، بار بار ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، تو ہر نماز میں دہرائی جانے والی صورت بھی کہتے ہیں. اور امام قرطبی نے اس کے 12 نام مختص کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی شروعات اس انداز سے ہوتی ہے کہ ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے. بہرحال جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ ائمہ کرام جو اس سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کو جسے تسمیہ کہتے ہیں، اس تسمیہ کو آیت مانتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں، تو وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک آیت مانتے ہیں. اور جو اس کو نہیں مانتے وہ یہی الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. اب ہم یہاں شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا رب ہے. عالمین جمع ہے. تو بندے نے چونکہ ہم نے کہا کہ یہ سورۃ تعلیم المسئلہ ہے، یعنی اس کے اندر اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے. تو بندے نے شروع سے ہی جو ہے جب اللہ سے مانگی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ میرے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے میری ہدایت کے لیے سارا سامان فراہم کیا، زمین و آسمان میرے لیے بنائے، پیڑ پودے میرے لیے بنائے، چرند پرند میرے لیے بنائے، سارا انتظام کیا تو نے میرا. اس لیے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. میں تیرے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتا. تعریف کا اصل مستحق تو ہے. الرحمن الرحیم، اور اس نے تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کی جہاں کہا تو رب العالمین ہے، وہیں پہ یہ کہا کہ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم یہ دو صفت کے صیغے ہیں. الرحمن کا تعلق اندر سے ہے، صفت کی، شفقت کی، رحمت کی انتہا سے ہے. اور رحیم کا تعلق کثرت سے ہے، کثرت کے اظہار سے ہے. بہت بڑی ماترا میں، کوانٹٹی میں اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت میرے لیے ہے، یہ انسان کے لیے ہے. تو بندے نے کہا کہ میرے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو ہی سارے جہان کا پالنے والا ہے، سب کو کھلا پلا رہا ہے، تو رحمان بھی ہے، سب پہ رحم کیے ہوئے ہے. اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے. رب کے معنی پرورش کرنا کے ہوتے ہیں، رب العالمین. اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندے اللہ کے کتنے نافرمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کھلا پلا رہا ہے، جو پرورش کر رہا ہے، جو نگہداشت کر رہا ہے، جو سب چیزیں حفاظت کر رہا ہے، جو زندگی دے رہا ہے، جو زندگی کے سارے سامان میسر کر رہا ہے، اس کی کتنی مخالف دنیا ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ابھی بھی وہ تمہارے پر رحم کر رہا ہے، ابھی بھی رحمت و شفقت ہے، ابھی بھی اس کے سورج کی روشنی سب کو میسر ہے، ابھی بھی اس کی آکسیجن سب کو میسر ہے، ابھی بھی اس کا پانی سب کو میسر ہے. جس دن ناراض ہو گیا سب کو کچھ چھین لے گا.
اس لیے بندہ کہتا ہے کہ میرے رب بہت کچھ کمیاں میرے اندر ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تو رحمان و رحیم ہے. میں تو تیرا بڑا باغی ہو چکا تھا، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. مالک یوم الدین، تو یوم جزا کا ہے، جس دن کی حساب کتاب ہونا ہے اس دن کا مالک بھی ہے. یہ بندے نے اللہ کی اگلی صفت بیان کری، خوب مسخہ لگا رہا ہے، اللہ کی خوب تعریف بیان کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے کہ ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنا مدعا رکھ دے گا. جس چیز کی وہ دعا مانگنے کے لیے آیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کو اپنے فیور میں کرنا چاہ رہا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے اپنے من کے مطابق لانا چاہ رہا ہے، ابھی اس کو جو ہے اپنے فیور میں کرنا چاہ رہا ہے. اس وجہ سے بندہ تعریف کی جا رہا ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اور اوپر سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، نہ تیرے علاوہ ہم کسی کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت صرف تیری کرتے ہیں. تو بڑے اب اس میں جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب مفعول پہلے آ جائے، ایاک ایک ہے نعبدو کا ونستعینو کا، اس میں مفعول جو ہے بعد میں آ رہا ہے، آبجیکٹ بعد میں آ رہا ہے. جب یہ پہلے آ جاتا ہے تو اس میں بعد میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے رب ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کسی کے آگے ہم اپنا دامن نہیں پھیلاتے ہیں، کسی کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. جب جب ضرورت پڑتی ہے تجھ سے مانگتے ہیں، چاہے میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں. مجھے معلوم ہے نا کہ تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور تو نہ دے تو کوئی پوری کائنات مل کر دینا چاہے تو مجھے نہیں دے سکتی ہے، اور تو دینا چاہے تو پوری کائنات مجھے اس نعمت سے روک نہیں سکتی. جس کو تو منع کر دے کون دینے والا، جس کو تو دے کون روکنے والا. اس لیے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے زور کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں. اگر بندہ یہ کہتا کہ تجھ سے تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوتا تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے ہی مانگتے ہیں. لیکن بندے نے پہلے ہی زور دے کے یہ بات کہہ دی ہے کہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری ہی بات کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے جو ہے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. ہم کو معلوم ہے نا کہ اگر تو روک نہیں پائے تو کوئی دینے والا نہیں، اور تو دینے پائے تو کوئی روکنے والا نہیں. اس لیے تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو پھر تیرے لیے عبادت بھی ہے اور تیرے لیے تجھ سے استعانت بھی ہے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اتنا کچھ کہنے کے بعد میں بندے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. اس دنیا میں بہت سے لوگ بہت راستوں کی طرف بلا رہے ہیں. کوئی کسی طرف بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ سیدھا راستہ ادھر کو آ جاؤ، کوئی کسی طرف بلا رہا کہہ رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ادھر نجات مل جائے گی، ادھر موکش مل جائے گا، کوئی ادھر کوئی ادھر. میرے رب شیطان نے بہکا رکھا ہے، میں سیدھا راستہ پہ چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اس راستے پہ چلا دے جہاں تیری مرضی شامل حال ہے، جہاں تو چاہتا ہے کہ بندے کو اس راستے پہ چلنا چاہیے اس راستے پہ چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہو، مستقیم راستہ ہو، اس میں ٹیڑھ نہ ہو، اس میں کج نہ ہو. پھر بندہ خود کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلانا میرے رب جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء اکرام ہیں، یہ رسول ہیں، یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء کی جماعت ہے، یہ ولیوں کی جماعت ہے، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے، یہ صلحاء امت کی جماعت ہے، یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے، پرہیزگاروں کی جماعت ہے. ان کی جماعت پہ، ان کے راستے پہ تو مجھے چلانا. انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، انہی لوگوں پہ انعام تیرا ہوا ہے، یہی سرخرو ہوئے ہیں، جنت کی خوشخبریاں انہی لوگوں کو ملی ہیں، تو ان سے راضی ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان لوگوں کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر نہ چلانا اللہ تعالیٰ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. ابو جہل کے، ابو لہب کے، عتبہ کے، شیبہ کے، ان کے راستے پر نہ چلانا، ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. جو تیرے غضب کے مستحق لوگ ہیں جو چلے گئے، ان کے راستے پہ نہیں چلانا، ان کے راستے پہ جانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. اور ان کے راستے پر بھی تو ہمیں نہیں چلانا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو تیرا نام لیتے ہیں وہ تیرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تیرے ساتھ میں کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی فرشتوں کو منسوب بھی کرتا ہے. ان کے راستے پہ نہیں چلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پہ تو خوش رہتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر دی ہدایت دینے کے بعد میں. اس لیے ہدایت جب ہمیں ملے تو میرے مالک اسی انداز سے ملے جس انداز سے تو چاہتا ہے. اور بندے نے یہ دعا کی تو بندہ اپنے رب کو اوپر سے لے کے آ رہا ہے. اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رب العالمین ہے، سب کو پالتا پوستا ہے، تو رحمان بھی ہے، سب تیرے مخالف ہے پھر بھی ان پہ رحم کرتا ہے، تو رحیم بھی ہے، سب کو معاف کر رہا ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، یوم جزا کا مالک ہے. تو حساب کتاب لے گا تو ایک دن، ابھی رسی کھینچ دے، ابھی حساب کتاب پورا کر دے، سب کا برابر کر دے، ڈھیل چھوڑے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مالک یوم الدین ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری بات کرتے ہیں،
تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، ہم سیدھے راستے کا طلبگار ہیں، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جس پہ تیرا انعام ہوا ہے، ان کا نہیں، جن پہ تیرا غضب ٹوٹا ہے، تیرا قہر ٹوٹا ہے، جو تیرے عذاب کے مستحق بنے ہیں، ان کا راستہ بالکل نہیں، ان کے راستے پر چلا دے جو نیک ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی ایسی کچھ باتیں جو میں اپنے انداز سے آپ کے سامنے پیش کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دے، اور اگر بات میری زبان سے سچ نکلی ہو اور جیسے انداز سے نکلی ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ انشاءاللہ چند روز کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔